ہم زیادہ گہرائی میں بات نہیں کرتے، لیکن جس حد تک علم ہونا بھی ضروری ہے، جس حد تک عقیدے کی درستی بھی ضروری ہے اور فکر کی اصلاح بھی ضروری ہے، اس حد تک بات مجھے کرنی بھی ہے اور آپ کو سننی بھی ہے۔ صحابہ کرام کے ذات کے بارے میں، ان کے مقام اور مرتبے کے بارے میں بنیادی بات جو ہے دین کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، ایمانیات میں ہے یہ بات، ہمارے اعتقادات میں ہے یہ بات، ہماری ایمانی پہچان میں یہ بات شامل ہے کہ ہمارے دل میں ہر اس شخص کی عزت ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے عزت دی ہے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محترم تھا، ہمارے دلوں میں بھی وہ محترم ہے۔ ہم اپنی ذات، اپنے قبیلے، اپنی آل اولاد، اپنی برادریوں سے ماورا ہو کر، بالا تر ہو کر، ہم ان ہستیوں کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے، چاہے وہ حضرات اہل بیت اطہار کے افراد ہیں یا پھر دیگر صحابہ کرام، چاہے جسے عمر کا ایک طویل حصہ اللہ کے محبوب کی صحبت میں گزارنے کا موقع میسر آیا، یا جس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کرتے ہوئے، دیدار کرتے ہوئے ایمان قبول کیا اور اسے دیگر عبادات ریاضات کا موقع نہ بھی ملا اور وہ فوراً دنیا سے رخصت ہو گیا، ہمارے دل میں اس کا بھی احترام ہے۔ رہ گئی درجہ بندی، تو درجہ بندی اللہ اور اس کے رسول نے خود بتا دی، جو درجہ بندی اللہ اور اس کے محبوب نے بتائی ہے، ہمارے دل و دماغ میں بھی صحابہ کرام کی وہ درجہ بندی ہے۔ جو مقام والسابقون الاولون آزمائش کے کڑے دور میں اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام کا تھا، جب مال و متاع کی اسلام کو ضرورت تھی انہوں نے سب کچھ اسلام کے لیے فدا کیا۔ جو مقام ان صحابہ کرام کا ہے وہ مقام ان کا نہیں ہے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ جو مقام خلفائے اربع، خلفائے راشدین کا ہے وہ بعد والوں کا نہیں ہے۔ جو مقام عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کا ہے وہ بعد والوں کا نہیں ہے۔ جو مقام 313 بدری صحابہ کا ہے وہ بعد والوں کا نہیں ہے۔ جو مقام سن 8 ہجری فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں کا ہے وہ بعد میں اسلام قبول کرنے والوں کا نہیں۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال سے چند لمحے پہلے جس نے دیدار بھی کیا، اسلام بھی قبول کیا، وہ شرف صحابیت سے مشرف ہو گیا، ہمارے دل میں وہ معزز اور محترم ہو گیا۔ اب اس کا تعلق خاندان قریش سے ہے یا نہیں، اس کا تعلق آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے انتہائی مقرب صحابہ میں ہے یا نہیں، جب وہ صحابی ہو گیا تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں اس کا احترام ہو گیا۔
ہمارا تعلق کسی بھی ایسے گروہ سے نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے جو ایک صحابی کی محبت میں دوسرے صحابی کو وہ حق نہیں دیتے جو حق اس کو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ ہمارا نہ تو ایسے گروہ سے تعلق ہے، نہ ہی ہونا چاہیے۔ ہم کبھی بھی ایک صحابی کی محبت کا ثبوت کسی دوسرے صحابی کی عداوت سے نہیں دیتے کہ حب اور محبت ثابت ہی تب ہو جب کسی اور صحابی سے نعوذ باللہ بغض ہو، ایسا نہیں۔ یہ بنیادی بات ہے، اور ایسی بنیادی باتوں پر تقریر کم ہوتی ہے۔ یہ موضوع چونکہ اسلامی تاریخ کی مناسبت سے ہے تو اس لیے چند بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا کہ جو درجہ بندی اللہ اور اس کے محبوب نے بتائی سر آنکھوں پر، لیکن ہم نے احترام سب کا کرنا ہے۔ صحابہ کرام کو ہم نبی اور رسول کے درجے میں رکھ کر کوئی گناہوں سے پاک اور معصوم نہیں سمجھتے، لیکن ہم اتنا ضرور کہتے ہیں کہ بتقاضۂ بشر ان کے معاملات میں جو کمی بیشی ہوئی اس کا حساب کتاب ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے مخلص ہو کر دین کا کام کیا ہے، اللہ اور اس کے محبوب کے پیغام کو آنے والی نسلوں تک پہنچایا ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضور کی بارگاہ تک پہنچیں اور سرکار کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں۔ اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا اپنے محبوب کو، یہ ہمیں مطالعہ کرنا ہوگا قرآن اور حدیث کا، ٹھیک ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان احکامات پر عمل کس طرح کیا، یہ دیکھنا ہوگا ان صحابہ کرام اور اہل بیت کی زندگیوں کو، کیونکہ ان کی زندگیاں دراصل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے رہنما ہے۔ صحابہ کرام کی ذات میں نقص نکالنا، عیب نکالنا، صبح شام یہی ایک مصروفیت دراصل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت پر اعتراض کرنا ہے۔ یہ بات میری یاد رکھیے، ایک پتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کی حفظ و امان، اللہ کی پناہ، اگر بڑے مشہور صحابہ کرام کو کسی نے داغدار کیا تو آپ بتائیے کہ اسلام قبول کرنے والے کے پاس اسلام کو سمجھنے کے لیے پھر پیمانہ کیا ہوگا، معیار کیا ہوگا؟ وہ یہی کہے گا کہ اسلام کی پہلی جو جماعت ہے جو براہ راست اللہ کے نبی کی تربیت یافتہ ہے، جن کی براہ راست اللہ کے رسول نے تربیت کی ہے، اگر ان کے اندر یہ ہے وہ ہے، اگر وہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں، تو پھر بتاؤ دین اسلام ہے کیسا؟ اس لیے یہ جو صبح شام کی مصروفیت ہے، اس کا لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ دراصل ہم اپنے دین کی بنیادوں کو کمزور کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بتقاضۂ بشر کمی بیشی ضرور ان کی زندگی کا حصہ تھا، ہو گیا، لیکن جب رب نے فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہ میں نے سب سے اپنی رضا کا اعلان کر دیا، جب رب نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں سب سے راضی ہو گیا، اب ہمارے پاس کوئی ایسی گنجائش نہیں کہ ہم تاریخ کی کچی پکی باتیں پکڑ کر ہم ممبر و محراب کو ایک ایسے کام کے لیے استعمال کریں جس کام کا ہمارے دین کو سرے سے کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اقدس میں جو یہودی تھے نا، وہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد سے ہیں، گھمنڈ تھا ان کو، حضرت اسحاق کی ہم اولاد سے ہیں، حضرت یعقوب کی اولاد سے ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ ان کو ایک مرتبہ نہیں، ان کو 2 مرتبہ بتایا گیا۔ پہلے پارے کا بالکل آخری رکوع آپ وہ پڑھ لیجئے، ایک مرتبہ نہیں، ان کو 2 مرتبہ بتایا گیا، انبیاء کا ذکر ہوا اور بتایا گیا کہ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ اس پر پہلا پارہ ختم بھی ہو رہا ہے، اور کچھ آیات پہلے، یہ آیت پہلے بھی آ چکی ہے، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ مفہوم سنیے ذرا، رب نے فرمایا جن آباء و اجداد پر تم فخر کرتے ہو کہ ہم ان کی اولاد سے ہیں، وہ میرے بندوں کا ایک گروہ تھا جو گزر گیا، ان کا وقت گزر گیا۔ لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہوا جو انہوں نے کمایا، جیسی انہوں نے زندگی گزاری، ان کا زمانہ گزر گیا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اب تمہارے لیے وہ ہے جو تم کما رہے ہو، تم نے میری بارگاہ میں وہ لے کر آنا ہے جو تم نے زندگی گزاری ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے وہ نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے وقت میں زندگی گزار گئے، تم اپنے وقت میں زندگی گزار رہے، ان سے ان کے اعمال کا حساب، تم سے تمہارے اعمال کا حساب۔ یہ بڑا بہترین دستور ہے گزشتہ نسلوں کے لیے اور موجودہ نسلوں کے لیے۔ صحابہ کرام کا زمانہ ایک روشن زمانہ تھا، حضرات اہل بیت اطہار کا دور اسلام کے سب سے بہترین دور میں شامل تھا، ٹھیک ہے، خیر القرون، بہترین زمانہ جس زمانے کو حضور نے فرمایا ان کا وہ زمانہ تھا۔ وہ بہترین زمانے میں اپنی مدت حیات گزار کر وہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزار کر اپنی زندگی کا جا کر اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا۔ ہم سے ان کا حساب نہیں لیا جائے گا، حساب لینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، رب کی ہے۔ کون سا صحابی منبر پر کیسے تھا، تنہائی میں کیسے تھا، کون سے صحابی کی کون سی مصروفیات تھیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے رب نے فرمایا ہے جنہوں نے میری رضا کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑا، مال و متاع کو لٹایا، اولئک ھم المؤمنون حقا، ایسے سچے مومن پھر بعد میں کبھی پیدا ہی نہیں ہو سکتے۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ذات پر محتاج ہونے کے باوجود، ضرورت مند ہونے کے باوجود دوسرے غرباء کو ترجیح دی ہے۔ اولئک ھم الصادقون، ان سے بڑا کوئی تاریخ میں سچا ہو نہیں سکتا۔ ہم صحابہ کرام کے بارے میں یہ جانتے ہیں، ہم صحابہ کرام کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان جو سند حسن کے ساتھ ہے کہ میرے صحابہ کرام ستاروں کی طرح ہیں، ایک کی سیرت کو پکڑ لو گے تمہیں منزل مل جائے گی۔ ہم صحابہ کرام کے بارے میں یہ جانتے ہیں، ہم صحابہ کرام کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے لا تتخذوہم من بعدی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، میرے بعد انہیں نشانہ تمہیں نہیں بنانا، جو ان سے محبت کرے گا اس لیے کرے گا کہ میری محبت اس کے دل میں ہوگی تبھی ان سے محبت کرے گا، جو ان سے نفرت کرے گا اس لیے کرے گا کہ اس کے دل میں میرے لیے نفرت ہوگی تبھی ان سے نفرت کرے گا۔ ہم صحابہ کرام کے بارے میں اتنا جانتے ہیں۔ رہ گئی پھر وہ بات، ان کتابوں کا کوئی ایسا معیار نہیں ہے جن کتابوں کو بنیاد بنا کر آج بزرگوں کو تقسیم در تقسیم کر دیا گیا ہے نا،
اور اپنی اپنی ایک صف بنا کر اپنا اپنا ایک مخصوص دائرہ بنا کر ہم لوگ جی رہے ہیں کہ کوئی جانے ہم دین کا کام کر رہے ہیں. ان کتابوں کی کوئی ایسی پاور نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے ہر روایت کے پیچھے لگ کر ہم صحابہ کرام کے درمیان دراڑیں ڈال دیں. نہیں بھائی، یہ ہمارا کام نہیں ہے. حضور تاجدار گل حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس موضوع پر راز اتنے ہیں. یہ جو اسپیکر ہے نا، یہ اسپیکر یہ بڑی عجیب چیز ہے. یہ اکساتا ہے کہ اپنا علم دکھاؤ لوگوں کو، حوالے دو، تاریخ کی کتابیں جناب کھول کے رکھ دو. تاریخ کی تمام جو بنیادی کتابیں الحمدللہ میرے پاس موجود ہیں، اور عربی کی ہیں، ماخذ موجود ہے، کوئی اردو ترجمے نہیں رکھے ہوئے میں نے، اصل عربی ماخذ. جن کتابوں سے پڑھ کر یہ ساری تفریق کی جا رہی ہے نا، سب ہیں الحمدللہ، اور اپنی حیثیت کے مطابق ان کو کچھ نہ کچھ پڑھ بھی رکھا ہے. اگرچہ اتنا پڑھا ہے کہ کچھ نہیں پڑھا، لیکن اپنے اطمینان قلبی کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ بھی رکھا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں یہ اسپیکر ایک ایسی چیز ہے جو اکساتا ہے کہ کوئی نئی نئی چیز لوگوں کے اندر لے کر آؤ. نہیں، آج جن حالات کا ہمیں سامنا ہے، یہ حالات ہم نے پیدا کیے ہیں، آپ لوگوں نے نہیں، ہم نے پیدا کیے. سننے والوں نے نہیں، سنانے والوں نے پیدا کی. میں کہہ چکا ہوں کہ پہلے بھی منبر کوئی زیادہ سلجھے ہوئے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں تھا. جو سلجھے ہوئے تھے وہ کم تھے. اب تو پھر سوشل میڈیا سب سے بڑا منبر ہے. اور یقین کیجئے جن کو آدھا صفحہ بھی تاریخ کی کتاب کا پڑھنا نہیں آتا نا، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، خود قریب سے جانتا ہوں. آدھا صفحہ، ایک صفحہ نا، صرف ایک تو تاریخ کی پوری کتاب ہوتی ہے نا مجلدات پر، لیکن آدھا صفحہ بھی جنہیں تاریخ کی کتاب کے ایک صفحے کا آدھا حصہ بھی جو نہیں پڑھ سکتا نا، کیونکہ زبر زیر پیش تو اس پر ہوتے نہیں ہیں، اصول ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں، کہاں زبر لگنی ہے، کہاں زیر لگنی ہے، کہاں پیش لگنی ہے. قرآن پر بھی پہلے زبر زیر پیش نہیں تھے، یہ بعد میں لگے. یہ اصول ہوتے ہیں، زبر کہاں لگنی ہے، زیر کہاں لگنی ہے، پیش کہاں لگنی ہے. یہ درس نظامی عالم کورس کے پہلے 5 سال تقریباً لگتے ہی اسی کام کے اوپر ہیں کہ ہاں جی بتاؤ یہاں زبر لگنی ہے، یہاں زیر لگنی ہے. مذاق سمجھا ہوا ہے دین کے علم کو. جنہیں آدھا صفحہ پڑھنا نہیں آتا وہ ذمہ دار ہیں کس چیز کے؟ نعوذ باللہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان لوگوں کو تقسیم کرنے کے. وہ ہیں، ہم وہ ہیں. آپ کل کی تاریخ کا سوشل میڈیا اٹھا